بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ مَعْنَى إِلَّا لِأَنَّ الْحَصْرَ هَاهُنَا فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ فَلَوْ أُخِّرَ الْفَاعِلُ انقلب الْمَعْنَى قطعاً، اور لیکن فاعل کو مفعول پر تقدیم کا واجب ہونا، فاعل کا مفعول پر تقدیم کا واجب ہونا کس صورت میں؟ فی صورت وقوع المفعول بعد معنی الا، معنی الا کے بعد مفعول بہ کے واقع ہونے کی صورت میں فاعل پہلے لایا جائے اور مفعول بہ بعد میں لایا جائے۔ کیوں؟ لأن الحصر، وہی ہوتا ہے لأن الحصر، جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ معنی الا لگا رہتا ہے لفظ، یعنی معنی الا سے مراد وہ الفاظ جو حصر کا معنی الا کا معنی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے اگر بعد میں مفعول بہ کے ساتھ لگا ہوا درمیان میں اور مفعول بہ بعد میں فاعل پہلے، تو الٹا کر دیں گے تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ انحصار ضاربیت اور انحصار مضروبیت میں انقلاب لازم آ جائے گا، قلب لازم آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ لیکن فاعل کو مفعول پر مقدم کرنے کا تقدیم کا واجب ہونا فی صورت وقوع المفعول بعد معنی الا کے معنی کے بعد مفعول بہ کے واقع ہونے والی صورت میں اس لیے ہے لأن الحصر ہا ہنا فی الجزء الاخیر، اس لیے کہ معنی الا والی صورت میں حصر کہاں کس میں ہوتا ہے؟ جملے میں جو سب سے آخر میں لفظ ہوگا نا اس میں حصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَلَوْ أُخِّرَ الْفَاعِلُ، اگر فاعل کو مؤخر کر دیا جائے اور مفعول کو پہلے لا دیا جائے تو اب بجائے حصر مفعول بہ میں ہونے کے کس میں حصر ہو جائے گا؟ فاعل میں۔ انقلب المعنی قطعاً، تو قطعی طور پر معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ جیسے ہاں، الا والی مثال مت لائیے، انما بولے نا، انما ضرب زید عمرا، یہ انما جو ہے الا کا حصر کا معنی پیدا کرنے والا لفظ ہے انما، تو انما ضرب زید عمرا، تو معنی ہوگا زید نے ہی کو مارا، ہی والا معنی کس میں ہوگا جو لاسٹ میں؟ اگر یوں کر دے انما ضرب عمرا زید، تو اب جو ہے حصر بدل جائے گا، معنی ہو جائے گا زید ہی نے، اور یہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے تقدیم واجب ہے۔ اب یہاں سے صورت میں یہ تو مفعول بہ پر فاعل کے مقدم کرنے کے وجوب کی صورتیں ہوئی نا، تقدیم فاعل علی المفعول، تقدیم فاعل علی المفہوم کے وجوبی صورتیں 4 ہوئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا اتصل بِهِ أَيْ بِالْفَاعِلِ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ، اور جب فاعل کے ساتھ مفعول بہ کی ضمیر لگی ہوئی ہو، کیا بول رہے ہیں؟ ضمیر لگی ہوئی، یعنی ضمیر غائب فاعل میں ہو، جس کا مرجع کون ہو؟ مفعول، یہ صحیح بول رہے ہیں، جس کا مرجع کون ہو؟ مفعول بہ ہو، ضمیر فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر، مفعول کی ضمیر سے مراد یہ نہیں کہ مفعول ضمیر ہو، جیسے ضربتنی میں مفعول بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے نا، یا متکلم، یہ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ مفعول کی ضمیر سے مراد یہ ہے کہ مفعول اس میں ظاہر ہو اور اس اسم ظاہر مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کس سے ملی ہوئی ہو؟ فاعل سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مفعول خود کیا ہو؟ ضمیر ہو، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے ضربتک، اس میں تقدیم واجب نہیں ہے مفعول کی، ضربتک میں کاف ضمیر مفعول کی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا تا پر وہ مقدم ہے کیا؟ نہیں ہے، تو مفعول کی ضمیر سے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہاں کہہ رہے ہیں وَإِذَا اتصل بِهِ أَيْ بِالْفَاعِلِ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ، مفعول کی ضمیر یعنی مفعول کی ضمیر مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کس سے ملی ہوئی ہو؟ فاعل سے ملی ہوئی۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، نحو ضرب زیدن غلامہ،
جیسے ضرب زیدن غلامہ، تو یہاں تقدیم واجب ہے ورنہ کیا لازم آ جائے گا؟ اضمار قبل ذکر، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی نہیں، لفظاً رتبتاً نہیں آئے گا، صرف کیسے آئے گا؟ لفظاً آئے گا، بس یہ بھی بنا ہے نا ایک طرح سے۔ او وقع، دوسری صورت، او وقع ہوا، وقع میں ہوا ضمیر کا مرجع متعین کر رہے الفاعل، یا فاعل واقع، وہاں کیا تھا؟ مفعول واقع، اور یہاں یا فاعل واقع ہو بعد الا، بولیے الا کے بعد، یہاں بھی وہی شرط ہوگی کہ الا کہا ہو الا بیچ میں ہی، لیکن الا کے بعد یہاں کیا واقع ہو؟ فاعل، مفعول بھی نہ واقع ہو، فاعل واقع ہو۔ المتوسطۃ بینہما فی صورتی التقدیم والتاخیر، کہ تقدیم و تاخیر کے دونوں صورتوں میں دونوں کے درمیان الا متوسطہ کے بعد، دونوں کے درمیان آنے والے الا کے بعد واقع ہو، ہے نا؟ نحو ما ضرب امرا الا زیدن، زیدن الا کے بعد واقع، اور الا مفعول بھی امرن اور زید کے بیچ میں ہے۔ ہو گئی بات ختم؟ وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت آنفا، اور کہتے ہیں اس قید کا وہی فائدہ ہے جو فوراً ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے پیچھے کیا کیا ہے؟ پہچانا ہے۔ وہی فائدہ ہے کہ اگر دونوں پر مقدم کر دیں گے تو وہ دو معنی پیدا ہو جائے گا اس کا، ہے کہ نہیں؟ ایک ظاہر معنی اور ایک جائز معنی، ایک کا نا کہ ایک اس کا ظاہر معنی یہ بنے گا اور اس میں ایک دوسرا معنی یہ بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں وہی وجہ سے ہم نے کہا کہ بیچ میں الا واقع ہو۔ نحو ما ضرب امرا الا زید وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت آنفا، اور اس قید کا فائدہ اسی کے مثل ہے جس کو آپ نے کچھ دیر پہلے، کچھ دیر کس کا ترجمہ کیا؟ آنفن کا۔ آنفن کو مفعول فی بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ او وقع، دو صورت ہو گئی۔ نمبر ایک، جب مفعول بھی کی ضمیر کس سے ملی ہوئی ہو؟ فاعل سے۔ دوسرے الا کس کے، الا کے بعد کیا واقع ہو؟ فاعل واقع ہو۔ تیسری صورت، او وقع الفاعل بعد معناها، اے معنی الا، کافیہ کی عبارت ہے او معناها، کافیہ کی عبارت کیا ہے؟ تو او حرفیات کے بعد عبارت جو محذوف اس کو ظاہر کر کے بول دیا، او وقع الفاعل، یا فاعل واقع ہو بعد معناها، الا کے معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ کے، یہاں سیدھا بول دیا بعد معناها، تو معنی کے بعد تھوڑی کوئی فاعل واقع ہوگا، وہاں کیا معنی ذکر کرتے ہیں کہ لفظ ذکر کرتے ہیں؟ تو معناها میں سے مراد ہے اللہ کے معنی کے بعد، اللہ کے معنی سے مراد اللہ کے معنی پر دلالت کرنے والے لفظ کے بعد واقع ہو۔ کابر معناها، اے معنی اللہ، نحو انما ضرب امرا زیدن، کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین ہوئی نا، تیسری صورت ہوئی۔ اب اتصل مفعولہ بہ، یا فاعل کا مفعول، اب اتصل مفعولہ بہ، یا فعل کا مفعول فعل سے متصل ہو، جیسے ضربک زید، فعل کا مفعول بھی کون ہے؟ کاف، اور کس سے متصل ہے؟ فعل سے۔ اب اس کو ایسا نہیں بول سکتا ضربا زیدن کا کر دیں گے تو بجائے اس کو پھر لانا پڑے گا کیا؟ یا کا لانا پڑے گا، منفصل لانا پڑے گا، تو پھر وہ منفصل اور متصل میں کیا ہے؟ منافات ہے نا، اس لیے یہ جائز نہیں۔ کہتے کہاں گئی عبارت؟ اب اتصل مفعولہ بہ، یا فعل کا مفعول فعل سے متصل ہو، نحو ضربک زید، اچھا یہی مثال انہوں نے بھی دی ہے کیا؟ ضربک زید، یہ چار صورتیں ہو گئی۔ واجب تاخیر، ان تمام چار صورتوں میں کس کو مؤخر کرنا واجب؟ فاعل کو۔
تو نام فاعل کا ہی لینا، ایسا نہیں بولے گا کہ مفعول کو مقدم کرنا بعض جگہ واجب ہوتا ہے اور بعض جگہ مفعول کو مؤخر کرنا واجب، یہ نہیں بولنا ہے، مفعول کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک جی آئیے، ایک بار جو ہے میں نے ایسی ایک طالب علم کا سوال ہم نے کیا تھا، مفعول کے مقدم ہونے کے فاعل پر مقامات بیان کیجئے۔ کس کے؟ مفعول کے فاعل پر مؤخر ہونے کے مقامات، کیا مقدم ہونے کے مقامات۔ میں نے کیا پوچھا تھا؟ مقدم ہونے کے مقامات، تو اس نے کون سے مقامات گنا دیے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو، ہم لوگ پہلے امتحان لیتے تھے نا، تو جو جوابی کاپی چیک کرتے تھے طلباء کو بلاتے تھے، میں نے پوچھا کہ ہدایت النحو کا سوال، تو میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے مفعول بھی کا فاعل پر مؤخر ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے، مؤخر ہونا مفعول کا کہاں واجب دکھاؤ۔ تو بولے حضرت یہ ہے نا کہ مفعول کا مقدم ہونا واجب ہے، تو اس میں مفعول بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤخر ہو جائے گا۔ جب فاعل مقدم ہوگا تو مفعول بھی کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا یہ مفعول بھی کا بیان چل رہا ہے کہ فاعل کا بیان چل رہا ہے؟ تو جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیے، بولنا چاہیے کہ مفعول بھی کے مؤخر ہونے کے مقامات سے مراد وہ مقامات ہے کہ جب جن صورتوں میں فاعل کو مقدم کیا جاتا ہے تو اپنے آپ مفعول بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تو تابع ہو کر مؤخر ہوا نا، کہ اوریجنل اسی کا قاعدہ بیان کیا گیا؟ نہیں بیان کیا گیا۔ ہاں مفعول بھی یہ جو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے؟ وجبت تاخیر۔ تو یہاں یہ نہیں کہیں گے مفعول بھی کے مقدم ہونے کے مقامات بتائیے، بلکہ فاعل کے مؤخر ہونے کے مقامات بتائیے۔ مفعول بھی کے ساتھ مقدم مؤخر نہیں لگانا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ فاعل کے ساتھ لگانا ہے۔ فاعل مؤخر ہوگا تو آلریڈی مفعول بھی مقدم، اور فاعل مقدم ہوگا تو آلریڈی مفعول بھی اپنے آپ مؤخر۔ اسی لیے جو ہے اس کو ذکر کریں گے۔ ہاں ایک منٹ میں لگا لیتا ہوں نا، رکھیے نا، میں لگا لوں گا۔ اب وہی سب وجہ بیان کرے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس وجہ پلٹ جائے گی۔ کہتے اما کہاں کی عبارت؟ نحو ضرب کا ساتھ وجب تاخیرہ، تو اس کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ کس کو؟ یہ نہیں کرے کہ وجب تقدیم المفعول، یہ نہیں کرے، بلکہ کیا بول رہے ہیں؟ تاخیر الفاعل، فاعل کو مؤخر کرنا، اے تاخیر الفاعل عن المفعول فی جمیع هذه الصور، ان تمام صورتوں میں فاعل سے مفعول سے فاعل کو مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ دلیل اما فی صورت وجہ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به فلا يلزم الاضمار قبل الذکر لفظا و رتبتا۔ اچھا رتبتا بھی آ جائے گا کیا؟ کہاں گئی وہ مثال کہاں گئی ہے؟ ضربا، ہاں ضربا زیدن ہے نا، اچھا برابر صحیح۔ وہ اگر اس کو یوں بولے ضربا غلامہ زیدن تو لفظاً دونوں اعتبار سے آئے گا، صحیح۔ کہتے ہیں کہ تو پہلی لیکن فی صورت اتصال ضمیر المفعول به، مفعول به کے ضمیر کے متصل ہونے والی صورت میں تاخیر واجب ہے۔ کیوں؟ فَلِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِضْمَارُ قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل الذکر لازم نہ آئے لفظاً و رتبتاً، اور لفظاً اور رتبتاً، لفظی طور پر بھی اور رتبے کے طور پر بھی۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِهِ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبُ، اور لیکن فاعل کا الا یا معنی الا کے بعد واقع ہونے والی صورت میں، تو اس لیے تاکہ حصر مطلوب منقلب، حصر مطلوب پلٹ نہ جائے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا، اور لیکن مفعول کے ضمیر متصل ہونے، والفاعل غیر متصل، اور فاعل کے غیر متصل ہونے والے صورت میں کیوں تاخیر واجب ہے؟ فَلِمُنَافَاتِ الاتصال والانفصال، یا فَلِمُنَافَاتِ الاتصال الانفصال۔ ایک عبارت ہوگی فَلِمُنَافَاتِ الاتصال والانفصال، کیا عبارت ہوگی؟ والانفصال، یہی عبارت پیچھے گزری تھی کیا؟ نہیں گزری؟ یہ دیکھیے گزری ہے،
فل منافات الاتصالی ول مانا ہوگا اتصال انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ اتصال کا انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی والا ترجمہ ہو جائے گا، ایک فاعل ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اس لیے عبارت ہے فل منافات الاتصالی انفصال، اتصال کا انفصال کے منافی ہونے کی وجہ سے۔ کیسے؟ بتوسط الفاعل الغیر المتصل بینہ و بین الفعل، کہ فاعل جو ہے اس کے اور فعل کے درمیان غیر متصل فاعل کا اس کے اور فعل کے درمیان ہونے کی وجہ سے، ہے نا؟ بخلاف ما اذا کان الفاعل ایضا ضمیرا متصلا، یہی جو ہم نے کہا جیسے ضربتنی، یہ مثال دی نا ہم نے، بخلاف اس صورت کے جبکہ فاعل بھی کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو۔ فاعل بھی کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو تو تاخیر فاعل کی واجب بلکہ تقدیم واجب ہو، جیسے ضربتنی، ضربتک، تو فاعل بھی ضمیر متصل، تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر فاعل ضمیر متصل نہ ہو بلکہ ضمیر متصل صرف کون ہو؟ مفعول بھی ہو، تب فاعل کہاں چلا جائے گا؟ جیسے ضربنی زیدن، ضربنی زیدن، اس کو اچھے سے فرق سمجھ لیجیے۔ بخلاف ما اذا کان الفاعل ایضا ضمیرا متصلا، بخلاف اس صورت کے جب فاعل بھی ضمیر متصل ہو، فإنه يجب حينئذ تقدیم الفاعل، اس لیے کہ اگر فاعل بھی ضمیر متصل ہو، مفعول بھی ضمیر متصل ہو، تو پھر تو فاعل کو ہی مقدم کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فحینئذ یجب حینئذ تقدیم الفاعل، تو اب فاعل کو ہی مقدم کرنا اس وقت، نحو ضربتک، ضربتنی وغیرہ۔ وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقيام قرينة دالة على تعيين المحذوف جوازا أي حذفا جائزا في مثل زيد أي فيما كان جوابا لسؤال محقق لمن قال من قام سائلا عمن يقوم به القيام، فيجوز أن تقول زيد بحسب قام أي قام زيد، وَيَجُوزُ أَن تَقُولَ قَامَ زَيْد بِذِكْرِهِ۔ ٹھیک ہے؟ یہاں سے جو عباس، یہاں سے جو میں نے عبارت پڑھی، یہاں سے بات چل رہی ہے فاعل کا جو عامل ہوتا ہے نا، کون عامل ہوتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل۔ تو یہاں فاعل کا جو عامل ہے، فاعل کے عامل کو یعنی فعل کو جو ہے حذف کرنا بھی جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جبکہ حذف پر کوئی ایسا قرینہ ہو کہ پڑھ کر بندہ سن کر سمجھ لے کہ ہاں یہاں پر فعل کیا ہے؟ میں نے پوچھا کون آیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید آیا، صرف کیا کہا؟ زید آیا کو کیا کر دیا وہاں پہ؟ تو سوال جو کیا اس کے جواب میں چونکہ آپ نے بولا ہے نا زید، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کس کی بات کی گئی؟ زید کے آنے کی۔ تو وہی قرینہ جب موجود ہو تو فعل کو حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، اور واجب نہیں، جائز۔ اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں ایسی جہاں فاعل کے عامل یعنی فعل کو حذف کرنا کیا ہو جاتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جوازی صورت دیکھیے، وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے فعل کو جو فاعل کو کیا کرتا ہے، فی الحال رفع کر رہا ہے، لقیام قرینتن، کس وجہ سے؟ قرینے کی وجہ سے، دالتن علی تعیین المحذوف، جو قرینہ کیا کرتا ہے؟ محذوف کے تعیین پر کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھ چاہتے ہو، متعین کر لیتے ہو کہ یہاں پر فلاں لفظ کیا ہے؟ محذوف ہے، جوازن، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، تحذف حذفا جوازن، کیا ہے؟ ہاں، تحذف حذفا جوازن، تحذف فعل مجہول ہو جائے گا، حذفا موصوف، جوازن اس کی، اور موصوف صفت سے مل کر کے مفعول مطلق ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ اے حذفا جائزا فی مثل زید، کس جیسی مثالوں میں؟ زید جیسے مثال میں، کوئی اس میں جو ہے کیا میں کچھ الگ تو نہیں بول رہا ہوں، برابر بول رہا ہوں نا؟ رات بھر سویا نہیں، بالکل نہیں سویا، مطلب میں
تو آنکھ تھوڑی بند ہوتی ہے تو میں کیا منہ سے نکل جائے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہاں گئی عبارت؟ ہاں, فی مثل زید اے فیما کانا جوابا لسوال المحققین, یعنی اس صورت میں جبکہ کسی محقق سوال کا یہ کیا ہو, شک والے کا نہیں. جیسے یقین محقق سوال محقق, سوال غیر محقق کیسا؟ زید آیا کہ عمرو آیا, کوئی آیا کہ نہیں آیا, ہے نا, اس طرح سے. سوال محقق کون آیا؟ زید. لمن قالا, جیسے اس کے لیے جس نے کہا من قاما, کون کھڑا ہوا, سائلن عمن یقوم بہ القیام, سوال کرتے ہوئے اس شخص کے بارے میں جس سے صفت قیام کیا ہے, قائم ہے. اس شخص کا فیجوز ان تقول, تو آپ کے لیے جائز ہے کہ کہو زید بحذف قاما, کس کو حذف کر کے, اے قاما زید. جب زید بولے گا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا, وَيَجُوزُ أَن تَقُولَ قَامَ زید. اور یہ بھی جائز ہے کہ بجائے حذف کے آپ کیا کر دو, ذکر کر دو, قام زید. یہیں تک رہنے دیجیے. صلو علی الحبیب.